اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ مومنون کے اندر اس حقیقت کا بیان فرمایا ہے کہ تمام انبیاء ایک ہی پیغام لے کے دنیا میں آئے، وہ پیغام توحید ہے۔ یہ امتیں ساری ایک ہی نہج پر انہیں پیغام دین دیا گیا، اور رب فرماتا ہے میں ہی تمہارا رب ہوں، مجھی سے تم نے ڈرنا ہے۔ لیکن پھر اس طرح ہوا کہ لوگوں نے دین میں تقسیم شروع کی، مختلف ہیلے بہانے کر کے لوگوں نے مختلف قسم کی گروہ بندیاں کی۔ بعض جگہ پہ اصولی اختلاف تو ہو جاتا ہے، عقائد کے معاملات ہو جاتے ہیں، وہاں بہرحال حق ہوتا ہے اور باطل ہوتا ہے، لیکن فروعی معاملات کے اندر بھی لوگ جہاں رائے کی گنجائش بنتی ہے وہاں بھی کسی گنجائش کو سننے کو اور قبول کرنے کو تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس عادت کو اس طرح بیان کیا کہ کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ اسی پر نازاں ہے، اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس موجود ہے۔ ہر جماعت، ہر گروہ جو چیز اس کے پاس ہوتی ہے وہ اس پر نازاں ہو جاتا ہے، لیکن جہاں کسی چیز کو وحدت بنایا جا سکتا ہے، جہاں کسی کی رائے کو سننے کی گنجائش ہو سکتی ہے، وہاں بھی لوگ سننے کو تیار نہیں ہوتے۔ یاد رکھیں کہ جو زندوں کا معاشرہ ہوتا ہے وہاں رائے کا اختلاف بھی ہوتا ہے۔ قبرستان میں اختلاف نہیں ہوتے، کیونکہ نہ کوئی بول رہا ہے نہ کوئی بحث کر رہا ہے، لیکن جہاں لوگ دیکھتے ہیں، جہاں لوگ کان رکھتے ہیں، جہاں زبان رکھتے ہیں، وہاں پھر لوگ رائے بھی رکھتے ہیں، اور رائے کا اختلاف بھی وہاں ہو جاتا ہے۔ ہم یہ کرتے ہیں کہ فروعی مسائل میں جہاں دین گنجائش دیتا ہے وہاں بھی کسی مخالف کی رائے سننے کو تیار نہیں ہوتے، حالانکہ ہمارے بزرگوں کے ہاں عقائد تو مسلمہ رہے، اللہ کی ذات کے بارے میں، رسول اللہ کی عظمت کے بارے میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہاں تو اصول میں تو عقائد میں تو وہ لوگ بڑے پختہ رہے، لیکن جہاں فروعی معاملات ہوئے کہ ہم نے آمین کہنا ہے نہیں کہنا ہے، ہم نے رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا ہے، جہاں فروع کی بات آئی وہاں ہمارے آئمہ میں اختلاف رائے ہوا، امام شافعی کا امام مالک سے، امام احمد بن حنبل کا امام اعظم سے، لیکن ہم صرف امام اعظم کے مقلد ہیں، اس کے باوجود کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اس کے باوجود کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، اور ہر جگہ اس خوبصورتی کے ساتھ ان بزرگوں کے نام لیے جاتے ہیں، تعریف کی جاتی ہے، ان کی جو خیر کی باتیں ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں، ان کی زندگی سے، ان کے احوال سے، اقوال سے جو فیض ہمیں ملتا ہے وہ حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن نسل نو میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائے کے اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہیں رہی۔ کسی بندے نے کسی شخص سے کوئی تھوڑا بہت اگر کہیں اختلاف کر لیا تو مخالفت بن جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں، جو میں جانتا ہوں، جو میری جماعت نے فیصلہ کیا ہے، جو میرے گروہ کا کہنا ہے 100% وہی حق ہے، حالانکہ یہ ٹھیک نہیں۔ آپ اگر سننے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر کسی اور کو بھی سنیں، اگر آپ بولنے کی طاقت رکھتے ہیں تو پھر آپ رائے کا اظہار بھی کریں، اور اس سے زیادہ پریشان نہ ہو۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا گروپ ہے جو دین پر عمل نہ کرنے کا یہ بہانہ بناتا ہے کہ مولوی لڑتے بڑا ہیں تو کس دین پہ عمل کریں۔ تو میں اکثر ان سے کہتا ہوں کس مولوی نے کہا ہے کہ فجر کے فرض 3 ہیں یا 4 ہیں؟ کہا کبھی کسی نے؟ کتنے ہیں؟ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ تو پڑھتے کیوں نہیں؟ کام تو یہ ہے کہ پڑھیں۔ ظہر کے کتنے فرض ہیں؟ 4۔ سارے کتنے بتاتے ہیں؟ 4۔ تو کام تو اس سے ہے کہ پڑھیں۔ کسی مولوی نے معاذ اللہ کبھی کہا ہو جھوٹ بولو، فراڈ کرو، جوا کھیلو، شراب پیو، سود کھاؤ، معاذ اللہ کہا ہے کبھی کسی نے؟ تو پھر ان کاموں سے بچنا چاہیے نا۔ سب مولوی کہتے ہیں نا والدین کی فرما برداری کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو، جائز کمائی کھاؤ، تو اس پہ عمل کرو۔
ہم تو بہانے بازی کر رہے ہیں، بہانہ بنا کے جان چھڑا رہے ہیں۔ اور بھائی مسلمات میں کب کسی بندے نے کوئی رائے اس سے اختلاف والی دی ہے؟ صرف یہ کہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے۔ رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ساری باتیں آپ میں حق ہیں، آپ کے سامنے والے میں بھی کچھ چیز ٹھیک ہو سکتی ہے، اور جس میں جو چیز ٹھیک ہو۔ ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہماری چونکہ مخالفت ہوتی ہے تو ہم کسی کی کسی خوبی کو بھی قبول نہیں کرتے۔ مجھے کسی نے آ کے بتا دیا فلانا بندہ تیرا مخالف ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ کبھی دوست بن ہی نہیں سکتا، یہ بات درست نہیں۔ آپ تھوڑا غور کریں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لونڈی نے کلمہ پڑھا ہے، جناب عمر نے بڑا مارا ہے۔ حضرت عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے، وہ مکے میں گھوم رہے ہیں کہ معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، تو یہ ساری خبر حضور کو بھی تو ہے نا، کتنی سخت دشمنی کر رہے ہیں حضرت عمر، یہ حضور کو خبر ہے۔ لیکن رسول پاک علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں، اے اللہ عمر کو اسلام کی توفیق عطا فرما دے، کیونکہ عمر رسول پسند ہیں، عمر دلیر ہیں، عمر عادل ہیں۔ یہ بندہ اگرچہ آج دشمنی پہ کھڑا ہے لیکن اس کے اندر جو خوبیاں ہیں اس کا انکار کیا جا سکتا نہیں، تو حضور نے دعا فرمائی تو رب نے دعا قبول بھی فرمائی۔ پھر حضرت عمر کی بات، حضرت عمر فاروق گھر سے تو تلوار لے کے نکلے تھے، انہوں نے بڑے بڑے چونکوں میں اعلان کیے تھے کہ میں معاذ اللہ حضور کو شہید کروں گا، لیکن جب حق ان کے پاس آ گیا نا، انہوں نے اپنی بہن سے قرآن سن لیا، پھر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اتنا بڑا سردار ہوں اور فلانے چوک میں کہہ کے بھی آیا ہوں میں شہید کرنے جا رہا ہوں تو اب لوگ مجھے کیا کہیں گے، یہ نہیں کہا انہوں نے۔ وہ حق پرست تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ اب میرا ضمیر جاگا ہے تو میں نے یہ نہیں کرنا کہ اب لوگ کیا کہیں گے، لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں، میں نے وہ قبول کرنا ہے جس کو میرا دل، میرا روح اور میری ضمیر قبول کر گیا ہے۔ اب میں کلمہ پڑھوں گا رسول کریم علیہ السلام کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مخالف میں کوئی خوبی ہوگی تو آپ تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ ہمیں حکم ہے کہ یہودیوں سے دوستی نہیں کرنی، ان کے ساتھ قربت کا تعلق نہیں بنانا، ان کی جو رسوائی قرآن پاک نے بیان کی اور ان کی جتنی چیزیں قرآن نے جس انداز میں ڈسکس کی اور کس نہج پر ان کی خرابیاں اور شرارتیں چلی گئی قرآن نے بیان کیا، لیکن سیرت کا ایک انوکھا انداز بھی ہے بات سمجھانے کا، وہ بھی آپ سمجھیں، وہ بھی آپ سمجھیں۔ ہمیں ان سے لیک سلیک بڑھانے کو نہیں کہا گیا، ان کی اس غلط کاریوں کی بنیاد پر ہمیں ان کے حق میں دل نرم کرنے کو نہیں کہا گیا۔ لیکن آپ یہ غور کریں کہ حضور سید عالم علیہ السلام جب مدینہ طیبہ آئے تو دیکھا کہ یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے پوچھا تم 10 کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ کہنے لگے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے نجات دی تھی قوم کو، اور حضرت موسیٰ کلیم کو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا کی تھی، تو لہٰذا ہم اس شکرانے میں کہ فرعون بدبخت سے ہماری جان چھوٹ گئی ہم روزہ رکھتے ہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہمارا زیادہ حق ہے حضرت موسیٰ سے پیار کرنے کا، ہمارا حق زیادہ ہے، لہٰذا آج کے بعد مسلمان بھی روزہ رکھا کریں گے۔ اب اگر کوئی بندہ کام ٹھیک کر رہا ہے، محبوب بہت ساری چیزیں قبول کر لیتے، وہ الگ بات ہے کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی اور حضور نے اس بات کو جو حکم آیا اس کے مطابق کر لیا، لیکن اگر کوئی بات کہیں صحیح ہو رہی ہے تو آپ مخالفت برائے مخالفت ہو، یہ حضور کی سیرت نے پیغام دیا۔ اگرچہ آج ہمیں ان کے حق میں نرم رویہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی خیر کی چیزوں پر بھی دوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب وہ خیر کار ہی نہیں رہے، اب وہ دور نکل گئے ہیں، کفر میں آگے بڑھ گئے۔ لیکن اگر کسی جگہ کوئی چیز ٹھیک موجود ہے، مجھے بتائیں آج یہ رویہ مسلمانوں کا ہے؟ کوئی سیاسی جماعت اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت میں یہ بات صحیح پائی جاتی ہے، کوئی ایک دینی مذہبی فلائی ویلفیئر کوئی بھی جماعت کوئی کام کرنے والی ہو اور وہ اٹھ کے کہتی ہو کہ فلانی جماعت کے اندر وہ چیز ٹھیک ہے ہم سے، کوئی کہہ سکتا ہے؟ اتنی جرت ہی نہیں، اتنی طاقت ہی نہیں، ہم اتنا بڑا حوصلہ ہی نہیں رکھتے۔ قبول کریں اگر کہیں کوئی خوبی ہے تو اس خوبی کو، ایک بات تو یہ اچھی طرح ذہن میں بٹھائیں۔ دوسری بات، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم خیر کی بات قبول کرنے کو تیار، اور دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ ہم نہ، اگر ہمیں پتہ چل گیا نا سامنے والے کا رویہ صحیح نہیں، ہم اپنا بھی خراب کر لیتے ہیں۔
یہ اس سے بڑی غلط حرکت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، یہ سنن ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کے بارے میں فرمایا، وہ شخص سہارا تھا، حضور نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ کسی کے شر سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے لیے کہ لوگ اس کے شر سے بچ جائیں، کسی کی خرابی بیان کرنا درست ہوتا ہے اگر کسی کو اس شر سے اندیشہ ہو۔ محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ اپنے قبیلے کا برا آدمی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام نے اس کے بارے میں یہ بتا دیا، تنبیہ کر دی، پھر وہ شخص آیا، اور جب وہ آیا نا تو نبی کریم علیہ السلام بڑی خندہ پیشانی سے ملے۔ حضور نے اسے پیار دیا، جو مہمان نوازی تھی وہ حضور نے کی، وہ شخص چلا گیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے تو کہا تھا کہ بڑا برا آدمی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، لوگوں میں سب سے برا وہ شخص ہے جس کی بد کلامی سے بچنے ہوئے لوگ اس سے میل جول ختم کر دیں۔ معنی کیا ہے بات کا؟ معنی یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ تو ہے، لیکن ہم نے جو کیا ہے ہم نے تو اپنے اخلاق کے مطابق کیا ہے نا۔ اب کسی کو دیکھتے ہوئے ہم اپنا انداز بدل جائیں، ایک بندہ ٹھیک نہیں تو ہم اس رنگ میں ہو جائیں جس طرح کا وہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وضو کر رہے تھے تو بچھو دیکھا گرنے لگا ہے دریا میں، تو آپ نے اسے اٹھایا بچھو کو، تو اس نے ڈنگ مارا، پھر آپ نے اس کو رکھا باہر تو وہ پھر نیچے گرنے لگا، بھیگ گیا تھا، پھر نکالا، پھر وہ گرا، 7 دفعہ نکالا، اس نے 7 ڈنگ مارے، سارا زخمی ہو گیا۔ دیکھنے والے نے کہا حضور دفعہ بھی کریں، آپ اٹھاتے ہیں وہ ڈنگ مارتا ہے۔ آپ فرمانے لگے وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا ہے، میں اچھی عادت کیسے چھوڑ دوں؟ وہ بری عادت پہ ڈٹ گیا، ڈنگ نہیں چھوڑ رہا، تو میری عادت بچانے کی ہے، میں اچھی چھوڑ دوں؟ ہم نے یہ کیا کہ لوگوں کی بری عادتوں کو بدلنے کی بجائے ہم نے بھی اس طرح کا ہونا شروع کر دیا۔ یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنا رویہ نہیں بدل سکتے کوئی کیسا بھی ہو۔ اور آپ یاد رکھیں آپ نیکی میں استقامت اختیار کر جائیں، اللہ توفیق دے گا، کئی بندے آپ کو دیکھ کے نیکی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ لیکن ہم زمانے کے مطابق اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، یہ بات ٹھیک نہیں ہوتی۔ قرآن پاک نے نا اہل یہود کی ایک عادت بیان کی، وہ پتہ کیا کرتے تھے، ان کو 2 حکم دیے جاتے تھے نا اللہ کی طرف سے، تو جو ان کی مرضی کا ہوتا تھا اسے مان لیتے تھے، اور جو مرضی کا نہیں ہوتا تھا اسے چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نا یہودیوں کی اس عادت کو قرآن پاک میں بیان کیا، فرمایا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض سے کفر کرتے ہو۔ آج نا بدقسمتی سے خدا ہمیں معاف کرے معاذ اللہ مسلمانوں میں بھی یہ عادت آ گئی ہے کہ اگر ان کی مرضی کی بات ہو تو مذہب استعمال کر لیا، اور اگر مرضی کی نہیں تو پھر انہوں نے کبھی مذہب کی بات نہیں کی۔ ہمارے اینکر فٹافٹ کہیں گے او جناب یہ بات اس کا بھی تو اسلام حکم دیتا ہے، اسلام اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں کا حکم دیتا ہے، آپ اس کی طرف بھی جناب تھوڑی توجہ کریں، کل دین بیان کریں۔ میں اکثر کہتا ہوں ایک بندہ حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے، دوست اس سے بڑے پریشان ہیں، نماز کے وہ قریب نہیں جاتا، رشوت خوری، چور بازاری، معاذ اللہ ساری باتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن اب اس نے کرنی ہے دوسری شادی، اب اسے یاد آ گیا کہ دین میں 4 شادیاں جائز ہیں، باقی اسے کبھی دین یاد نہیں آیا، اب اس کا ارادہ بنا دوسری شادی کرنے کا، اب وہ بڑی ڈٹائی سے سینہ تان کے کر او بھائی 4 شادیاں جائز ہیں دین میں، او خدا کے بندے اور بھی بڑا کچھ جائز ہے، اور بھی دین نے بڑی پابندیاں لگائی ہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، بعض دین کی چیزوں پر عمل کرتے ہو بعض سے کفر کرتے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ ہمارے ہاں عورتیں کیا کہتی ہیں، وہ کہتی ہیں میں نے فلانے مولانا صاحب سے سنا ہے عورت پر ضروری نہیں ساس کو روٹی پکا کے دے، عورت پر ضروری نہیں سسر کی خدمت کرے، کہاں لکھا ہے بتائیں؟ تو میں نے کہا چلو جو لکھا ہے اس پر ہی عمل کر لو، یہ لکھا ہے دین میں کہ حضور نے فرمایا سوائے خدا کے کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں عورت کو کہتا خامد کو کر، اتنا بڑا درجہ دیا، چلو اس کی ڈیوٹی کر لو۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث ہے، ایک خاتون نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عورت کے ذمہ مرد کا حق کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اگر مرد کی ناک سے پیپ نکلے اور عورت اپنی زبان سے صاف کرے تو پھر بھی خامن کا حق ادا نہیں ہوتا۔
تو چلو بی بی سے کوئی اس پر عمل کر لے. اور اگر عورت کہتی ہے میں نے عمل کرنا ہے تو پھر دین نے اسے کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، نکلو ہی نہ، بغیر مجبوری کے گھر سے نکلو ہی نہ. تو اس پر عمل کرو. صرف جو تمہاری مرضی کا ہے وہ دین ہے. بعض مذہبی لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں، جو ان کا مخالف ہو گیا وہ بے دین ہو گیا، جو ان سے پھر گیا وہ بے دین ہو گیا. آپ دین کو استعمال تو نہ کریں، دین کو رہبر بنائیں، اپنے مقاصد حاصل کرنے کی سیڑھی نہ بنائیں. اتنا ظلم نہ کریں اپنے اوپر کہ آپ نے دین کو اصول مقصد کی سیڑھی بنا لیا، دین کو آپ نے بنیاد بنا کے ذاتی قد اونچے کرنے شروع کر دیے. دیکھو میرے حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، سیدنا تاج الشریعہ رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں نا ایک صاحب آیا کرتے تھے، پھر وہ آنا چھوڑ گئے. تو کسی شخص نے کہا وہ گمراہ ہو جائے گا یہاں نہیں آتا. تو حضرت صاحب فرمانے لگے خبردار، کیوں گمراہ ہو جائے گا؟ ہم کوئی معیار ہدایت ہیں؟ دعا کرو جہاں بھی رہے اللہ اسے دین پہ قائم رکھے. آپ اس چکر میں نہ پڑے، ان تعصبات کا شکار نہ ہو. آپ تھوڑا سا مہربانی کریں، دین سارا ہے تو سارے دین پر ہی عمل کریں. اپنی مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو بات ٹھیک ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ ہمیں کل دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں جو بات عرض کر رہا ہوں کہ رائے کا اختلاف اگر کسی جگہ ہو جاتا ہے تو پھر ہمارا کام یہ بنتا ہے کہ ہم تھوڑا سا نا موقع دیں اور ہم ذرا چیزوں کو سمجھیں. اور دوسری بات یہ کہ اختلاف دلیل تک ہو، جب دلیل مل جائے پھر ماننے کا بھی مزاج بنائیں. آپ نے کہا تھا میں پریشان ہوں، میں فلاں بات میں الجھ گیا ہوں، اور جب آپ کو کلیئر کیا گیا تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کھلے دل سے تسلیم بھی کریں. بڑے بڑے بزرگ رجوع کر لیتے ہیں اپنی بات سے، بڑے بڑے علماء، لیکن شرط یہ ہے کہ پیچھے علم بنیاد ہو. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میری علماء سے کبھی بحث ہوئی ہے تو کبھی وہ عالم جیت گئے، کبھی میں جیت گیا، لیکن جب جاہلوں سے بحث ہوئی ہے نا ہمیشہ جاہل ہی جیتے ہیں. فرماتے تھے پھر نہیں میں جیت سکا چونکہ سامنے جاہل تھا. آپ کو جب حق آ گیا، آپ نے جو دلیل چاہی تھی، جو آپ کنفیوز تھے جہاں، جب آپ کی وہ بات دور کر دی گئی پھر آپ کو کلیئر بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں. دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد شریف میں خطبہ جمعہ دینے لگے تو آپ نے کہا بھائی میری بات سنو اور پھر میری فرما برداری کرو، میں تمہارا امیر ہوں، اطاعت کرو میری بات کی. ایک بدو کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ سنیں گے نہ اطاعت کریں گے. معاذ اللہ. کیوں جی؟ کہنے لگا میرے دماغ میں ایک کنفیوژن آ گئی، آپ میری وہ دور کر دیں. آپ نے فرمایا تم کیسے کنفیوز ہو گیا؟ وہ کہنے لگا حضرت جی کل پرسوں جب چادریں بٹی تھیں تو آپ کو ایک چادر ملی تھی اور آپ نے یہ جو جبہ پہنا ہوا ہے، یہ جو کرتا آپ نے پہنا ہے، آپ کا قد بھی لمبا ہے، ایک چادر سے باندھ نہیں سکتا تھا. اس کا مطلب ہے آپ نے ڈبل لی. تو میری آپ یہ بات ٹھیک کر دے، میں سنوں گا بھی اطاعت بھی کروں گا. حضرت عمر فرمانے لگے یہ میں نہیں بتاتا، یہ میرا پتر بتائے گا، یہ میرا بیٹا بتائے گا. حضرت عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے کہنے لگے 2 چادریں ملی تھی ہم باپ بیٹے کو، میں نے اپنی بھی اپنے ابا جی کو دے دی. تو ان سے پھر ان کا نا وہ پیروں تک پہنتے تھے عرب کے لوگ کرتا جبہ، تو کہا وہ جناب ان 2 چادروں سے حضرت عمر کا وہ جبہ بنا. اب دلیل مل گئی نا. اب اس نے لے تو لالا نہیں کہا، اگر مگر نہیں کیا، فوراً کہنے لگے اے عمر خدا پہ رحم کرے، آپ کہیے میں سنوں گا بھی اور فرما برداری بھی کروں گا. اور رو کے کہا، انہوں نے رو کے کہا، مان گئے. بس جب دلیل مل گئی تو پھر مان گئے. خدا را جب دلیل ملے تو پھر ماننے کا بھی مزاج بنائے. لیکن ہمارا ماننے کا مزاج نہیں، ہم ہار جاتے ہیں. کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اسی پر نازا ہے، پھر وہ کان کھولنے کو تیار نہیں ہوتا. پھر تھوڑا سا نا تسلیم کرنے کا بھی مزاج بنائے اور تسلیم کرنے کا بھی اپنے اندر تھوڑا سا نا ذہن بنائے. ایک بڑی نازک بات آپ سے کرنی ہے، دنیاوی اختلاف کو دین تک نہ لے کے آئیں. کسی بندے سے آپ کا دنیاوی اختلاف ہے، اسے دینی اختلاف نہ بنائیں. آپ کا اس سے ذاتی جھگڑا ہے تو اسے یزید نہ کہیں، اسے معاذ اللہ فرعون نہ کہیں، اسے آپ ابو جہل نہ کہیں. آپ کا ذاتی جھگڑا ہے، آپ کو ذات تک رکھیں. آپ کا لڑائی ذات کی تھی، آپ نے اسے کافر کر دیا، زندیق کر دیا، معاذ اللہ جانے کب مار دے کوئی مجھے کافر کر کے شہر کا شہر مسلمان بنا بیٹھا ہے. آپ ذاتیات کے معاملات میں دین نہ لائیں. اور پھر ایسے لوگ جن بیچاروں کا دین سے دور دور تک تعلق ہی کوئی نہیں، وہ دینداروں کے لیے فتوے جاری کرتے ہیں کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں، یہ بندہ صحیح نہیں، یہ بندہ غلط ہے، یہ بندہ ٹھیک ہے. آپ اپنی حیثیت تو واضح کریں، آپ کیا ہیں، کیا اتھارٹی رکھتے ہیں آپ.
کیا ہو آپ کی حیثیت ہے کہ آپ فلاں آدمی پر کلام کریں؟ ہو جاتی ہے، رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ جہاں زندہ لوگ رہتے ہوں وہاں اختلاف بھی، میں کہتا ہوں دین کو استعمال کرتے ہیں، یہ کام نہ کریں۔ دین ہمارے بچاؤ کا ذریعہ ہے، جس چیز نے ہمیں بچانا ہے اگر اسی کو ہم استعمال کر کے معاذ اللہ اپنی دنیا سیدھی کرنے لگ گئے تو کس دامن میں جا کے پناہ لیں گے۔ ایک پہلو اور بھی ہے، اگر کسی جگہ آپ کا کسی بندے سے رائے کا اختلاف ہو جائے نا، اس کو فتنہ نہ بنائیں۔ ہو گیا رائے کا اختلاف، ہو گیا، ہم نے دیکھا ہے دوستوں میں، پیر بھائیوں میں، احباب میں، جہاں کٹھے رہتے ہیں وہاں رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کے رائے کا اختلاف دینی نقصان کرے، ملی نقصان کرے، تنظیمی نقصان کرے، آپ خرابی پیدا کر دیں، آپ ادارے تباہ کر دیں۔ ٹھیک ہے رائے کا اختلاف ہو گیا، لیکن جس طرف زیادہ لوگ ہیں اور صاحب الرائے ہیں، اچھے لوگ ہیں، آپ اپنی رائے دینے کے باوجود بھی آپ کہیں ٹھیک ہے اگر زیادہ لوگ ادھر ہیں تو میں اپنی بات چھوڑتا ہوں، کہہ لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں کہہ چکا ہوں کہ اصول میں، عقیدے میں اختلاف ہو تو ضرور ڈٹیں، لیکن اگر کہیں گنجائش ہو دینی، تنظیمی، فلاحی معاملات میں تو خدا را ادارے نہ توڑ دیں، دین کا نقصان نہ کر دیں۔ آپ قبول کر لیں اگر سامنے والے کی رائے آپ سے مختلف ہے، اگر یہ دل بڑے ہو جائیں تو یقین کریں یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ بس آپ سے عرض کروں گا امت بن کے جینا سیکھیں، گروہوں میں بٹ جانا، تقسیم ہو جانا، امت بن کے جینا سیکھیں، پیار کریں۔ کوئی ضروری ہے کہ ساری دنیا ہمارے مطابق ہی چلے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی ہماری عقل کل ہے، کوئی بندہ اپنی مرضی بھی کرے پھر بھی ہم نے پیار ہی کرنا ہے، پھر بھی ہم نے محبت ہی کرنی ہے۔ محبوب کی طرف سے پھول آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے، روڑا آ جائے تو پھر بھی پیار ہی ہے۔ یہ زخم ہے طیبہ کا، یہ سب کو نہیں ملتا، کوشش نہ کرے کوئی اس زخم کو سینے کی۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔